ابن سبا کے نظریات اور اس کی تعلیمات۔ آن جناب مزید فرماتے ہیں، نیز یہ کہ اس کے یعنی ابن سبا کے عقائد و نظریات نہ کسی کتاب میں منقول ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ تحریک محض سیاسی تھی۔ شرح عقائد اور بیان مسائل سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس ناکارہ کو یہ لکھتے ہوئے نہایت رنج ہوتا ہے کہ آن جناب کا دعویٰ غلط اور دلیل غیر منطقی ہے۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ابن سبا کے عقائد مذکور ہیں۔ چنانچہ نمبر 1، اس ملعون نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما سے افضل ہیں۔ حضرت امیر نے اس کو بلا کر سرزنش فرمائی، اس کو جلا وطن کر دیا اور برسر منبر یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص آئندہ مجھے حضرات شیخین رضی اللہ عنہم پر فضیلت دے گا اس پر مفتری کی حد لگاؤں گا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے رجال کشی کے حوالے سے امام جعفر صادق کا ایک طویل ارشاد نقل کیا ہے، جس کا ایک فقرہ یہ ہے: امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے سچے تھے، اور جو شخص آپ پر جھوٹ باندھتا تھا اور جھوٹ باندھ کر آپ کے سچ کو جھوٹا ثابت کرتا تھا وہ عبداللہ بن سبا تھا، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ بحار الانوار صفحہ 217 جلد 2۔ غالباً اس نے حضرت امیر پر جو پے در پے جھوٹ باندھے ان میں سب سے پہلا جھوٹ یہی تھا کہ امیر المؤمنین حضرات شیخین سے افضل ہیں۔ اس کا یہی عقیدہ تھا جس کو سن کر امیر المؤمنین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور اس ملعون کے اسی ملعون عقیدے کا جب خیال آ جاتا تھا تو امام زین العابدین کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ علامہ مجلسی ہی نے کشی کے حوالے سے ان کا یہ ارشاد نقل کیا ہے: اللہ کی لعنت ہو اس پر جو ہم پر جھوٹ باندھے۔ میں عبداللہ بن سبا کو یاد کرتا ہوں تو میرے بدن کے سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے بہت بڑی بات کا دعویٰ کیا تھا، اس کو کیا ہو گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ نمبر 2، ابن سبا کا عقیدہ ولایت بھی اوپر آ چکا ہے، جس کی وہ لوگوں کو تعلیم دیتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو پوشیدہ علوم سے آگاہی بخشی تھی، کیونکہ آپ وصی رسول تھے۔ چنانچہ خلافت و ولایت حضرت امیر المؤمنین کا حق تھا، اور یہ کہ ان سے پہلے کے حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے ان کا یہ حق غصب کر لیا تھا، لہذا ان سے تبرہ ضروری ہے۔ تنقیح المقال اور بحار الانوار کی وہ روایت جو اوپر نقل کر چکا ہوں اور جس میں بتایا گیا ہے کہ وصایت و ولایت علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ سب سے پہلے ابن سبا نے مشہور کیا تھا، اور مخالفین پر تبرہ سب سے پہلے اس نے شروع کیا۔ اس پر بحار الانوار کے فاضل محشی کا یہ حاشیہ بڑا معنی خیز ہے: عبداللہ بن سبا سے پہلے کے لوگ تقیہ سے کام لیتے تھے، اور ان امور کو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وصی رسول ہیں، احق بالامامت ہیں، شیخین سے افضل ہیں، اعلانیہ نہیں کہتے تھے۔ لیکن اس ملعون نے تقیہ چھوڑ دیا اور ان باتوں کو اعلانیہ ذکر کرنا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ تقیہ کو چھوڑ کر اعلانیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصی، احق بالامامت اور حضرات شیخین سے افضل کہتے ہیں وہ ابن سبا کے مقلد ہیں۔ اس سے پہلے کوئی شخص ان باتوں کا اعلانیہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ مخالفین امامت کو کافر کہنا بھی اس کی خصوصیات میں سے ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بحار الانوار۔ یہ بھی اوپر آ چکا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا۔ رجال کشی میں حضرت صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے: عبداللہ بن سبا پر اللہ کی لعنت ہو کہ اس نے امیر المؤمنین کے بارے میں ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کی قسم امیر المؤمنین اللہ کے فرما بردار بندے تھے، ہلاکت ہو اس کے لیے جو ہم پر جھوٹ باندھے۔ کچھ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے۔ ہم اللہ کے سامنے ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ 2 مرتبہ فرمایا۔ بحار الانوار۔ نمبر 3، اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لیے نبوت کا بھی دعویٰ رکھتا تھا۔ علامہ مجلسی نے رجال کشی اور مناقب آل ابی طالب کے حوالے سے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے: عبداللہ بن سبا نبوت کا دعویٰ رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس سے بالاتر ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کو اس کی یہ بات پہنچی تو اسے بلا بھیجا، اس سے پوچھا تو اس نے اقرار کیا اور کہا ہاں آپ وہی ہیں، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ اللہ ہیں اور میں نبی ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بحار الانوار۔ ابن سبا کے پہلے 3 عقیدوں کو شیعہ فرقوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، چنانچہ تفضیلی شیعوں نے اس کے پہلے عقیدے کو لے لیا، سبی رافضیوں نے اس کے دوسرے عقیدے پر اپنے عقائد کی عمارت استوار کر لی، اور غالی رافضیوں نے آخری درجے پر جا کر دم لیا۔ غالباً یہ اس عیار کی حکمت عملی تھی کہ ہر عقیدے کی ہر جماعت کو جداگانہ تعلیم دی۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ کے باب اول میں اس کی ان تدریجی تعلیمات و تلبیسات کو بہت تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ یہاں اس کی تلخیص کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ جب خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہود و نصارہ، مجوس اور بت پرست کافروں کے ممالک بعنایت خداوندی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام رحمۃ اللہ علیہم کے ہاتھوں فتح ہوئے اور کفار کو قتل کرنے، قید کرنے اور ان کے اموال کو غنیمت بنانے کا اتفاق ہوا، اور ان کافروں کو کمال درجے کی غلت و عار لاحق ہوئی، تو ناچار خلیفہ ثالث رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے ایک نیا حیلہ اختیار کیا اور مکر و فریب کی مضبوط رسی کو مضبوط تھاما۔ لہذا ان کی ایک بڑی جماعت نے اسلام کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں داخل کر دیا، اور مسلمانوں میں گھس کر نور اسلام کے بجھانے اور مسلمانوں کی جماعت میں فتنہ و فساد اور بغض و عناد ڈالنے کے درپے ہوئے، اور اس مقصد کے لیے حیلہ و تدبیر کرنے لگے۔ اس سازشی ٹولے کا سربراہ عبداللہ بن سبا یہودی یمنی صنعانی تھا۔ اس نے برسوں تک یہودیت میں تلبیس و اضلال کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ وہ دغا و فریب کی شطرنج کا تجربہ کار کھلاڑی تھا، فتنہ انگیزی کے سرد و گرم کو خوب چکھے ہوئے تھا، اور اس لق و دق میدان کے نشیب و فراز طے کر رکھے تھے۔ الغرض فتنہ پروری کا بہت ہی ماہر و تجربہ کار تھا۔ اس نے اہل فتنہ میں سے ہر ایک کو ایک الگ طریقے سے فریب دینا شروع کیا، اور ہر ایک کے استعداد کے مناسب گمراہی کا بیج بونے کی بنیاد رکھی۔ پہلے تو اس نے خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت و اخلاص کا اظہار کیا، اور اہل بیت سے محبت رکھنے اور اس معاملے میں خوب پختگی اختیار کرنے کی ترغیب دینی شروع کی۔ خلیفہ برحق کی جانب کو لازم پکڑنے اور دوسروں پر اس کو ترجیح دینے اور اس کے مخالفوں کی طرف جھکاؤ نہ کرنے کو بیان کرنے لگا۔ اس کی ترغیب ہر خاص و عام میں مقبول اور تمام اہل اسلام کے لیے مرغوب ہوئی، اور اس سے لوگوں کو اس کی نصیحت اور خیر خواہی کا اعتقاد ہوا۔ جب ایک جماعت کو اس دام فریب میں گرفتار کر لیا تو سب سے پہلے انہیں یہ القاء کرنا شروع کیا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں، انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب سب سے زیادہ حاصل ہے، اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی، برادر اور داماد ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے شاگرد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم پر فضیلت کے قائل ہو گئے، اور یہ بات ان کے ذہنوں میں خوب راسخ اور پختہ ہو گئی ہے، تو اپنے خصوصی ہمرازوں اور چیدہ چیدہ دوستوں کو ایک نئے بھید کی تعلیم دی کہ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نص صریح کے ساتھ خلیفہ بنایا تھا۔ ان کی خلافت قرآن کریم کی آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ سے مستنبط ہوتی ہے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم نے جبر و مکر سے پیغمبر کی وصیت کو ضائع کر دیا۔ انہوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حق کو غصب کر لیا، اور سب کے سب طمع دنیا کی خاطر دین سے برگشتہ ہو گئے۔ اس کے اس وسوسے کی وجہ سے ان مسائل پر گفتگو شروع ہو گئی۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے لشکریوں میں خلفائے ثلاثہ پر طعن کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور باہمی مناظروں اور مجادلوں کی نوبت آنے لگی، یہاں تک کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے برسر منبر خطبے ارشاد فرمائے اور اس جماعت سے بیزاری کا اظہار فرمایا، اور کچھ لوگوں کو وعید سنائی اور ان پر حد لگانے کی دھمکی دی۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ اس کے یہ تیر بھی نشانے پر بیٹھا اور اہل اسلام کے عقیدے میں فتنہ و فساد راہ پانے لگا، چنانچہ مسلمان اس فتنہ انگیزی کی وجہ سے آپس میں الجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی آبرو ریزی کر رہے ہیں، تو اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا
اور اپنے خاص الخاص شاگردوں کو چنا اور دوسروں سے خلوت میں لے جا کر پہلے ان سے عہد و پیمان لیا، اور پھر ایک اور بھید جو زیادہ باریک اور زیادہ نازک تھا ان کے سامنے کھولا۔ وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہت سی ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں جو بشر کی قدرت میں نہیں۔ یہ تمام چیزیں الوہیت کے خواص ہیں جو ان سے ظہور پذیر ہو رہی ہیں، اور ناسوت کے لباس میں لاہوت جلوہ فرما ہے۔ لہذا خوب سمجھ لو کہ علی خود خدا ہیں، ان کے سوا کوئی خدا نہیں۔ مثل مشہور ہے کہ جو بھید دو آدمیوں سے گزر جائے وہ فاش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ یہ قبیح نظریہ فاش ہو گیا اور حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچا۔ آپ نے ان لوگوں کو ابن سبا کے ساتھ بلا کر آگ میں جلانے کی دھمکی دی، ان سے توبہ کرائی، اس کے بعد اسے مدائن کی طرف جلا وطن کر دیا۔ پس حضرت امیر کے لشکر میں اس شیطان لعین کے وسوسے کے رد و قبول کے نتیجے میں 4 فریق ہو گئے۔ اول، شیعہ اولا اور شیعہ مخلصین جو اہل سنت والجماعت کے پیشوا ہیں۔ یہ حضرات حضرت مرتضیٰ کی روش پر قائم رہے کہ مشاجرات و مقاتلات کے باوصف اصحاب کبار اور ازواج مطہرات کے حقوق کو پہچانتے تھے۔ ظاہر و باطن کے لحاظ سے ان اکابر کی عزت و حرمت کے معترف تھے۔ ان کا سینہ کینہ و نفاق سے پاک صاف تھا۔ ان حضرات کو شیعہ اولا اور شیعہ مخلصین کہتے ہیں، اور یہ گروہ بحکم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان اس ابلیس پر تلبیس کے شر سے ہر جہت سے محفوظ رہا، اور ان کے دامن پاک پر اس خبیث یعنی ابن سبا کی نجاست کا کوئی داغ دھبا نہیں آیا۔ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبوں میں ان حضرات کی مدح فرمائی اور ان کی روش کو پسند فرمایا۔ دوم، شیعہ تفضیلیہ جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تمام اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم پر فضیلت دیتا تھا۔ یہ فرقہ اس لعین کے ادنا شاگردوں میں سے تھا، اور اس فرقے نے اس ملعون کے وسوسے کا ایک شمع قبول کر لیا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں تحدید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آئندہ اگر میں نے کسی کے بارے میں سنا کہ وہ مجھے حضرات شیخین پر فضیلت دیتا ہے، اس مفتری یعنی بہتان باندھنے والے کی حد 80 کوڑے جاری کروں گا۔ سوم، شیعہ سبیہ جس کو تبرائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو ظالم و غاصب اور کافر و منافق جانتے ہیں۔ یہ گروہ اس خبیث ابن سبا کے درمیانے درجے کے شاگرد ہوئے، اور جب اس گروہ کے خیالات حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچے تو آپ نے متعدد خطبے ارشاد فرمائے، ان لوگوں کی برائیاں بیان فرمائی اور ان لوگوں سے اپنی برات ظاہر فرمائی۔ چہارم، غالی شیعہ جو اس خبیث ابن سبا کے اخبث تلامذہ اور اس کے خاص الخاص رازداں تھے۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کے قائل ہوئے۔ یہ ہے شیعہ مذہب کے پیدا ہونے کا اصل سبب، اور یہیں سے معلوم ہوا کہ ارباب تشیع کے دراصل 3 فرقے ہیں، اور یہ سب ایک وقت میں پیدا ہوئے، اور تینوں کا بانی مبانی وہی خبیث باطن نفاق پیشہ یہودی ہے جس نے ہر ایک کو دوسرے رنگ میں فریب دیا اور دوسرے دام میں الجھایا۔ تحفہ صفحہ 3، 4، 5۔